السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد ٹاپ ولاگ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں حرم حضرت معصومہ میں سے۔ یہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا ہے اور جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں بالا سر۔ لوگ زائرین حضرات یہاں پر آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور آج کی رات عید غدیر کی رات ہے اور میں زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ قم میں اور ایران میں غدیر کس طرح مناتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ جو بھی مناظر ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو وہاں دکھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں ہم باہر کی طرف اور باہر کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ غدیر کے مناسبت سے کیا کیا بنایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں آتے ہیں، جیسے ہی باہر صحن جواد الائمہ میں ہم آئیں گے تو سامنے جو بی بی کے زری کی طرف جانے والا راستہ ہے تو وہاں ایک بڑی سی انٹری گیٹ ہے، جو وہیں گیٹ کی عمارت پر جو ہے یہ بینر لگا رہے ہیں لبیک یا مہدی۔ یہ غدیر کی ہی تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف یہ دیکھیں، یہ ایک اپنے بہت ساری شبیہیں دیکھی ہوں گی، بہت ساری ذریعے دیکھی ہوں گی۔ یہ جو شبیہ بنائی گئی ہے امام علی علیہ السلام کے حرم کی شبیہ بنائی گئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جس نے بھی اس کا کام کیا ہے کمال کا کام کیا ہے، بڑی ظریفی سے کام کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو دیکھیں اندر زری تک لگائی ہوئی ہے اور کام دیکھیں کس قدر حسین اور خوبصورت کام ہے۔ سائڈ سے دیکھیں ہر چیز وہی ہے، لکھا ہوا اور فاؤنڈ لکھے ہوئے، اور یہ کام بڑا نازک کام اور بہترین کام ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھیں زری اندر سے آپ کو سامنے چھوٹی سی زری لگائی ہوئی ہے۔ ایسی شبیہ آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسی یہاں بنی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں رش لگا ہوا ہے کیونکہ آج غدیر کی رات ہے ابھی۔ اور یہاں دیکھیں گے آپ کہ آج کی رات بہت بڑا رش ہے حرم حضرت معصومہ میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر رش ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ آج کی رات غدیر کی رات ہے، امیر المومنین کی ولایت کی رات ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ مولانا حضرات یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا غدیر کا واقعہ بتا رہے ہیں تک ایک لوگ جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے لیفٹ سائڈ پہ جو مولانا حضرات کھڑے ہوئے ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ غدیر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طرح یہ واقعہ غدیر ہوا، کس طرح امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، مولا کائنات کو دستار بندی کرائی گئی۔ تو ہر حوالے سے یہ غدیر کے حساب سے یہ ایرانی حضرات بہت کچھ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ولایت امیر المومنین پر ہے۔ اگر ہم غدیر کو ایک مرتبہ ہم نے بھلایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محرم ہوا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ محرم سے 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، 15 دن پہلے تیاریاں محرم کی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن غدیر کو ہم پھر بھلا رہے ہیں۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو غدیر کو ہم نے بھلایا تھا اس کے نتیجے میں ایک محرم ہوا، تو دوبارہ ہمیں نہیں بھلانا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ وہی آرٹیفیشل ایک بنایا ہوا ہے، اس غدیر کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ اور یہ پانی کا چشمہ بھی ہے، یہ 2 تصاویر بنائی ہوئی ہیں۔ اور مولانا حضرات بار بار آتے ہیں، جو لوگ اٹھ جاتے ہیں پھر دوسرے آ جاتے ہیں، تو وہی دوسروں کے لیے بھی مولانا حضرات آتے ہیں، وہ تفصیلات دیتے ہیں غدیر کے بارے میں۔ دیکھیں کتنا رش لگا ہوا ہے یہاں، وہ ایک عظیم مناظر۔ اور یہاں دیکھیں
یہاں دیکھیں کہ یہ لوگ فی سبیل اللہ اس رات میں آتے ہیں، جس لوگ کو جو کام آتا ہے وہ فی سبیل اللہ کے لوگوں کو کر رہے ہیں۔ اب یہاں لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، رش لگی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین کا نام لکھ کے دیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یا علی ابن ابی طالب لکھ کے دیں، کوئی کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب لکھ دیں، کوئی کہتے ہیں کیا، کوئی کہتے ہیں بغیر کسی چارجز کے ان کو یہ نام لکھ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جا کر اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ تو غدیر کے عنوان سے یہاں بہت ایک عظیم کام ہوتا ہے ایران میں، جو ہونا بھی چاہیے، اور اسی کام کو پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے تاکہ اس غدیر کو، ولایت امیر المومنین والے غدیر کو کوئی بھلا نہ سکے۔ اس طرف آئیے، یہاں دیکھیں کہ یہ بھی مولانا حضرات ہیں، اس سے غدیر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ٹیلی ویژن پر نشر ہوتا ہے، یہ لائیو آئے ہوئے ہیں۔ جهان اسلام اصفهان